بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ رات گئے تحریک انصاف کا بڑا سرپرائز، اور حامد میر نے لنکا ڈا دی۔ نون لیگ پر مہربانیاں جاری، آخر ہوش آ ہی گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلق کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کو سارا نظام سہولت فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کے جلسے دیکھیں تو ناکام ترین جلسے ہوتے ہیں، ریلیاں دیکھیں تو ناکام ترین ریلیاں ہوتی ہیں۔ یہ تمام طرح کی سہولیات ملنے کے باوجود مسلم لیگ نون کی پوزیشن دن بدن ڈاؤن نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت بالکل بھی نہیں، عوام ان کو پسند نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی 16 ماہ کی کارکردگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تمام کام کرنے کے بعد جب مسلم لیگ نون نے دیکھا کہ ووٹرز جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہمارے قریب آنے سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے اب نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ لاہور میں NA 127 جس میں عطا تارڑ صاحب کھڑے ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ ان کے حلقے میں پیسوں کا لین دین کیا جا رہا ہے، ووٹرز سے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں کہ شناختی کارڈ لائیں، نام لکھائیں، ووٹ حلف دیں اور پیسے لے جائیں۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اب اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہوش آ ہی گیا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے خط لکھا ہے پنجاب کے ڈپٹی الیکشن کمیشن کو کہ اس پہ نوٹس لیا جائے۔ چلو، دیر آئے درست آئے، کچھ تو خیال آ ہی گیا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب سرگودا سے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسہ میں باقاعدہ جو پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، سرگودا یونیورسٹیز نے باقاعدہ اس جلسے میں سہولیات فراہم کیں اور اپنی گاڑیاں تک بسیں جو ہیں وہ بھیجیں مسلم لیگ نون کے جلسہ میں جانے کے لیے، لوگ بار بار کے اس میں لے کے جائیں۔ انہوں نے اپنی بسیں فراہم کیں، تو اس کو دیکھ کر یہ اندازہ آپ لگائیں کہ ٹیکسوں کے پیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ اگر کسی غریب کو اگر ضرورت پڑ جائے بس کی، تو کیا یونیورسٹی کسی بھی پاکستان میں کوئی بھی یونیورسٹی یا اسکول جو گورنمنٹ کے ہیں، ان کی بسیں کیا کسی غریب کے کام آتی ہیں؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کو یہاں تک نظام ننگا ہو گیا ہے کہ تمام طرح کی سہولیات دے رہے ہیں، سیکیورٹیز، بسیں، گاڑیاں، تمام طرح سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں اضافہ ہو، اور کسی طریقے سے یہ جو لولی لنگڑی مسلم لیگ نون ہے اس کو بساکھیاں فراہم کی جائیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں نے پہلے بتایا ان تمام طرح کی سہولیات دینے کے باوجود مسلم لیگ نون کو یہ سہولیات لینے کے بعد بھی لوگ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس کی زندہ مثال ہے ان کا جہاں پہ بھی جلسہ ہوتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی نعرہ پاکستان تحریک انصاف کا لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حامد میر صاحب نے بڑا دعویٰ کیا، بڑی لنکا ڈھا دیا۔ انہوں نے کہا، ایک صحافی نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو منصوبہ ساز ہوتے ہیں نا، ان کے منصوبے اس سے قبل دیکھیں ہم نے اکثر کے ناکام نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا، پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، انٹرویو لیے گئے، اس کے باوجود کچھ نہ بنا۔ خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، بلے کا نشان چھیننے کے باوجود بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر سزائیں دی گئیں، سزاؤں کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 8 فروری کا جب رزلٹ آئے گا نا،
ہو سکتا ہے یہ اپنے منصوبے میں 8 فروری کو کامیاب ہو جائیں، لیکن 8 فروری کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا وہ کسی کے ذہن میں نہیں اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں صافی، ان کی زوجہ محترمہ سے میں نے پوچھا کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ دینا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے کو، عمران خان کو دینا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے مجھے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے دوست کس کو دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دوست سے پوچھ لیں۔ دوست کو پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا۔ تو کہتے ہیں احمد میر صاحب کہ میری وہ بھابی جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا بولا ہے کہ آپ نے اس کو دینا ہے، پھر میں آپ کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دوں گی۔ بات نوبت احمد میر صاحب کے بقول کہ یہاں تک آ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت اگر دیکھیں گراؤنڈ پہ، آپ خود جا کے پوچھیں، لوگوں میں خوف و ہراس ضرور ہے، لیکن لوگ کہتے کچھ ہیں، ظاہری طور پہ کچھ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، باطنی طور پہ جب ان کا اندر جھانکیں تو پوچھیں تو پھر تسلی سے کہتے ہیں بھائی یہ صرف ہم منہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، خوف ہے، پولیس بھیج دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ووٹ ہم نے دینا ہے عمران خان کو، ووٹ عمران خان کی ہمارے پاس امانت ہے۔ تو نوبت ناظرین کرام یہاں تک آ چکی ہے۔ اب یہ مایوسیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہاں اس کے ایجنٹ نہیں ہوں گے یا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک اور بڑی پلاننگ انہوں نے کیا ناظرین اکرام، یہ بھی بتا دوں میں پاکستان تحریک انصاف والوں کو، کہ انہوں نے ہو سکتا ہے ایک دن جب الیکشن کو رہ جائے تو بڑوں کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کہ یہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ میرے ضلع میں وزیر آباد میں PP-35 سے چودھری یوسف صاحب کھڑے ہیں، تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ان کی گرفتاری کے بعد ایک جعلی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے صاحبزادے سامنے آئے منظر عام پر، انہوں نے ویڈیو پیغام دیا حلقے کی عوام کو کہ یہ پراپوگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، آخر دم تک ہم الیکشن لڑیں گے، آپ نے ہمارے انتخابی نشان پہ مہر لگانی ہے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے ڈرامہ اور کرنا ہے کیونکہ ان کو ناکامی اپنی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، تمام سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کرتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جہاں بھی اجازت مانگتی ہے ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ راولپنڈی میں دیکھیں آپ، لیاقت باغ میں دیکھیں، نون لیگ نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ان کے جلسوں میں نعرے عمران خان کے لگ جاتے ہیں، جب وہاں بھی اجازت نہیں ملی تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سرپرائز دیا ناظرین کرام۔ انہوں نے اسلام آباد اپنا جو سیکٹریٹ تھا، اپنا دفتر تھا بڑا، وہاں پہ الیکشن سیل بنا دیا ہے۔ وہاں پہ مختلف جو ایپس ہیں انہوں نے متعارف کرائی ہوئی ہیں، وہ بھی وہاں سے مانیٹر ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا کام کیا کیا انہوں نے، اپنا ایک نمبر جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر اپنی پارٹی کے ورکر سپورٹر یعنی پورے پاکستان بیرون ملک کو جاری کر دیا ہے کہ وہاں پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے کا امیدوار کون سا ہے اور اس کا نشان کیا ہے۔ تو دھڑا دھڑ لوگ وہاں پہ اسلام آباد میں کالیں کر رہے ہیں، اور وہاں باقاعدہ لوگ یہ وعدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ہم نہیں گھبرائے، ہم جس کو مرضی کہیں، لیکن ووٹ خان کی امانت ہے۔ وہاں خود کال کر کے لوگ بجائے اس کے پوچھیں گے کون سا ہمارا امیدوار ہے، یہ کہہ رہے ہیں امیدوار کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہم نے اپنے گروپس مختلف بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپس، ہم پوری الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا رہے ہیں اپنے نشانات بتانے کے لیے، ہم ریڈی ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا کہ 8 فروری آئے اور ہم الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ دے کر 2 تا 1 اکثریت دلائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ سرپرائز دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بس جتنی پابندیاں لگانی ہیں، نہیں اجازت دینی ہے آپ نے الیکشن میں ہمیں کمپین چلانے کی، جلسے کرنے کی، نہ دیں، ہم نے بھی کام پکے کر لیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، اب رات کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بڑے بڑے جلسے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سائیوال کا علاقہ ہے، وہاں 161 حلقہ ہے، NA 161، وہاں کے رانا عامر شہزاد صاحب ہیں امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے رات کے بڑا جلسہ کیا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے ویڈیو وائرل کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے، ساتھ والا گاؤں ہے، کافی بڑا گاؤں ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے۔ ادنا سا کارکن آیا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا کہ بے فکرے ہو جائیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وکیل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں 2 وکلاء جو ہے ہم ایجنٹ کھڑا کریں گے، آپ یہ مت سوچیے گا یا گھبرائیے گا کہ آپ کا ایجنٹ نہیں ہوگا۔
تو ہم نے پکے کام کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے سوشل میڈیا جو ایکٹیو کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہاں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فارم 45 جو ہے وہ لینا بھولنا نہیں ہے، دستخط شدہ ہونا چاہیے پریزائڈنگ آفیسر کا، وہ آپ نے پکا رزلٹ جو ہے وہ لینا ہے۔ تو ناظرین اکرام یوں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے رات کے بڑا سرپرائز دے دیا ہے کہ سیکٹریٹ بھی کھول دیا ہے عوام کے لیے، ووٹر سپورٹرز کے لیے، کہ وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا حلقہ کون سا نشان ہے ہمارے امیدوار کا۔ دوسری جانب رات کے بڑے بڑے جلسے بھی 2-3 ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون باقاعدہ شکست تسلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ بات جب خرید و فروخت پہ آ جائے تو آپ سمجھ یا کریں کہ شکست جو ہے وہ اس پارٹی کا مقدر ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔